ایک بادشاہ سیر و تفریح پر نکلا، جاتے جاتے کہیں دور ہی نکل گیا۔ دیکھا تو ایک گھر ہے جس کا مالک سخی پربیت تھا۔ اس نے بادشاہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ کی نظر جب پھانسی پر لٹکے کتے پر پڑی تو گھر کے مالک سے اس کا سبب پوچھا، مگر مالک نے سب بتانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا۔ بادشاہ نے دوسرے دن قاصد بھیجا، پھر پھانسی پر لٹکے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اپنے دروگا کو بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ دروگا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پھانسی لگے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ پھر انکاری ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اب اس کو لالچ دے کر سبب پوچھنے کی کوشش کی، تو اس شخص نے اس شرط پہ کہ کچھ عرصے بادشاہی کو اس کو دیا جائے، پھر سبب بتائے گا، مگر بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں مستقل قبضہ ہی نہ کر لے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی بادشاہ کو سکون نہیں آیا، حتیٰ کہ پھانسی پر لٹ کے کتے نے بادشاہ کی نیند تک حرام کر دی۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر اس شخص کو بلایا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ شخص بادشاہی کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا، اور تمام بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدان اور ججز اور اسٹیبلشمنٹ کو جیل میں بند کر دیا، اور ساتھ والے تمام ملکوں سے لین دین بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کی مدت پوری ہونے لگی تو پرانے بادشاہ کو جب دوبارہ بادشاہی سونپی تو ملک میں امن و امان تھا، خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تب اس نے پھانسی پر لگے کتے کا سبب بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک آجڑی ہوں، میرا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا اور یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا، مگر میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی تھی۔ تو جب میں نے سبب معلوم کیا تو پتہ چلا یہ کتا ہی حفاظت کرنے کی بجائے بکریوں کو خود ہی کھاتا تھا اور دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا تھا، تو میں نے اسے بطور سزا اور عبرت کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح ہی میرے وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانہ لوٹتے تھے اور دوسروں کو بھی لٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب سے ان کو جیل میں بند کیا ہے تو ملک کی خزانہ بھر گیا، ملک خوشحال ہو گیا۔